والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب تحریک پاکستان چل رہی تھی جالندھر میں اخباری نمائندوں نے پوچھا تھا کہ پاکستان جا کر جب پاکستان بنے گا تو وہاں کا قانون کیسا ہوگا؟ تو والد صاحب نے فرمایا تھا کہ جیسے وہاں کے مسلمان ہوں گے ویسا وہاں کا قانون ہوگا۔ اگر مسلمان اسلامی قانون نافذ کریں گے تو اسلامی قانون نافذ ہوگا، اس میں سستی کریں گے تو اس میں بھی سستی ہو جائے گی۔ تو یہاں الحمدللہ مسلمانوں میں دین ہی کا جذبہ تھا اور فرقہ واریت کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث اور غیر اہل حدیث، ان سب کے یہ نام ہی سننے میں نہیں آتے، شاذ و نادر۔ مجھے خوب وہ زمانہ یاد ہے کہ ایک ہی کراچی ہی میں مثلا سیرت طیبہ کا جلسہ ہو رہا ہے تو ایک ہی گاڑی مولانا عبدالحامد بدایونی کو لے رہی ہے جو علماء بریلی کے سب میں بڑے ممتاز عالم دین تھے، وہی پھر والد صاحب کو لے رہی اسی گاڑی میں۔ پھر آگے جا کر ابن حسن جارجوی جو شیعہ تھے، کراچی یونیورسٹی میں لیکچرر تھے یا استاد تھے، ان کو لے رہی ہے۔ ایک اہل حدیث عالم دین تھے، ان کو لے رہی ہے، اور سیرت طیبہ کا جلسہ ہو رہا ہے۔ ایک ہی اسٹیج پر ان سب کی تقریریں ہو رہی ہیں سیرت طیبہ، میں اس کا گواہ ہوں۔ ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی مرتبہ۔ اپنا مسلک ہر ایک کا تھا، ہمارے بزرگوں کا اصول تھا کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں۔ ہر شخص اپنے مسلک پر عمل کر رہا تھا، لیکن کوئی دوسرے کی مسلک سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا۔ چنانچہ لیاقت علی خان مرحوم نے اسلامی دستور کی تشکیل کے لیے اور بنیادی اصول طے کرنے کے لیے جو کمیٹی بنائی تھی، بنیادی اصولوں کی کمیٹی، تو اس کے لیے دینی رہنمائی کرنے کے واسطے بورڈ آف تعلیمات اسلام بنایا تھا، جس کا سربراہ علامہ سید سلیمان صاحب ندوی کو مقرر کیا گیا اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کا رکن بنایا گیا۔ مشرقی پاکستان کے ایک اور عالم دین کو رکن بنایا گیا۔ خیر، یہ سب حضرات اس کے رکن تھے، اور مفتی جعفر حسین مجتہد شیعوں کے عالم تھے، وہ بھی اس کے رکن تھے۔ اس بورڈ آف تعلیمات اسلام نے رپورٹ تیار کی اپنی اسلامی دستور کے اصولوں کے لیے، تو اس میں کئی شیعہ سنی جھگڑے کی وجہ سے کئی رکاوٹیں پیش آئیں۔ پھر قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اس میں بھی تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے، تمام علماء نے اس کو تسلیم کیا، سراخوں پر رکھا۔ یہ وہی قرارداد مقاصد ہے جس کی بنیاد پر ہمارا پاکستان کا موجودہ دستور سن 73 کا بنا ہے۔ 22 نکات مقرر کیے گئے 33 علماء کرام کے اتفاق سے۔ اس وقت چوٹی کے تمام علماء کرام اس میں شریک تھے، ہر مکتب فکر کے، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، لیکن یہ نام نہیں تھے۔ اب تو یہ ناموں کو ہوا دے رکھی ہے دشمنوں نے۔ تو لیکن اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسروں کا مسلک چھیڑو نہیں پر عمل کرتے ہوئے مشترک مقاصد میں قرارداد یہ 22 نکات طے کیے گئے۔ کسی مکتب فکر کے کسی عالم نے ادنا اختلاف نہیں کیا۔ یہ تو ہمارے دشمنان اسلام نے اور سیکولرزم اس پاکستان پر مسلط کرنے والوں، مسلمت کرنے کا جنون رکھنے والوں نے پھر قواریت کو فروغ دیا۔ کچھ ہمارے لوگوں کی بھی بے احتیاطی ہو گئی اور پھر قواریت کو بہانہ بنا کر اسلامی نظام کو پیچھے ڈالا جا رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں کا تو احتیاط کا معاملہ یہ تھا کہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ میں رہنے والا دیوبند کا تھا، سابق طالب علم دارالعلوم دیوبند کا ہوں، میرے آبا و اجداد دیوبند کے تھے۔ تو جب میں پاکستان آیا تو میں اپنے نام کے ساتھ محمد رفیع دیوبندی لکھا کرتا تھا۔ جب تک طالب علم تھا والد صاحب نے منع نہیں کیا، لیٹر ہیڈ بھی چھپا لیا تھا اپنے دوستوں کو، ہندوستان میں ہم خط لکھا کرتے تھے تو لیٹر ہیڈ پر محمد رفیع دیوبندی لکھا ہوا تھا۔ لیکن جب دارالعلوم کا استاد مجھے مقرر کیا تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرما دیا کہ تم اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہ لکھا کرو، اس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے۔ حتیٰ کہ میں دیوبند کا رہنے والا ہونے کے باوجود دیوبندی میں اپنے آپ کو اب نہیں لکھ، اس کے بعد سے پھر اپنے نام کے ساتھ میں محمد رفیع عثمانی لکھنے لگا۔ ہمارے بزرگ تو فرقہ واریت سے دور رہنے کے لیے اتنا اہتمام کرنے والے لوگ، اور اس زمانے کے تمام مکاتب فکر کے لوگوں میں یہی بات تھی۔ یہ تو بعد میں کچھ جذباتی لوگوں نے ہوا دی، کچھ دشمنوں نے ان کو اور چڑھایا اور ان کی حوصلہ افزائیاں کی، اور نتیجہ یہ کہ اب بہانہ بنا لیا کہ صاحب یہ بتاؤ کہ اسلامی نظام چاہتے ہو تو یہ بتاؤ کہ سنیوں کا اسلام چاہیے یا شیعوں کا، دیوبندیوں کا اسلام چاہیے یا بریلویوں کا، مقلدین کا اسلام چاہیے یا غیر مقلدین کا۔ حالانکہ اسلام ایک ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ قرآن نے ہمارا سب کا نام مسلم رکھا ہوا، سماکم المسلمین۔ قرآن نے ہمارا نام دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، مقلد، غیر مقلد نہیں رکھا۔ ہمارا نام صرف ایک بتایا سورۃ الحج میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مسلم رکھا ہے۔ ہم سب مسلم ہیں الحمدللہ، ہم سب کا دین ایک ہے، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔